بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بڑی شدت کی پیاس محسوس کر رہے تھے۔ حضرت شیخ نے جنگلات میں کئی سال تک زندگی گزاری ہے، بہت ریاضت اور مجاہدات کیے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت کو شدت کی پیاس لگی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی دوران ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں سونے کا گلاس تھا، اس کے اندر پانی بھرا تھا اور آواز آئی کہ یہ آپ کے لیے جنت سے بھیجا گیا ہے، آپ اس کو لے لیجئے اور استعمال کیجئے۔ حضرت نے جب گلاس دیکھا تو سمجھ لیا کہ یہ شیطان کی مکاری ہے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حضرت کو یہ بات کیسے سمجھ آئی کہ یہ شیطان کی مکاری ہے؟ یہ بات شریعت کے علم سے سمجھ آئی، کیونکہ یہ سونے کا گلاس تھا اور سونے کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر سونے کے برتنوں کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے ایسی چیز دی جائے جو خود شریعت کے اندر حرام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی لیکن حضرت سمجھ گئے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ شیطان کہنے لگا، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا، علم میں نہیں بلکہ میرے خدا نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ کی مدد سے علم اسی طرح رہنمائی کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ پر آ کے سب لوگ پھنس گئے۔ علماء نے بھی کہا کہ اس کا جواب ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا، میں ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عبادت اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ اگر اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت کرے تو میری بیوی کو طلاق ہو۔ اب اگر وہ نماز پڑھے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ ذکر کر رہا ہے تو اس کی کیا ضمانت کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی ذکر نہ کر رہا ہو؟ اب اگر اس کی بیوی کو طلاق سے بچانا ہے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تمام علماء نے یہی کہا کہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہی ہوگی۔ پھر لوگ مسئلہ لے کر حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے مسئلہ سن کر فرمایا کہ اس کا حل بہت آسان ہے، بیت اللہ کو چند لمحے کے لیے خالی کروا دو اور بتا دو کہ اس کی بیوی کی طلاق کا مسئلہ ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ پھر اس شخص کو بالکل قریب سے طواف کروا دو اور 7 چکر لگوانا بھی ضروری نہیں، صرف 4 چکروں میں بھی طواف کی عبادت کا حکم لگ جائے گا، جو تھوڑے سے وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے۔ جب یہ شخص طواف کر رہا ہوگا تو پوری دنیا میں یہ اکیلا ہی اس عبادت کو کر رہا ہوگا۔ یہ جواب سن کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ لوگوں کو مسئلہ اور ہدایت بتانے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ اچھے اور بہترین واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔